کہتے ہیں کہ کسی کو بھی اتنا حق نہیں دینا چاہیے کہ کوئی آپ کا سکون برباد کر کے خود سکون سے بیٹھا رہے۔ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا کے اندر جو مخلص لوگ ہوں گے، جو اچھے دل والے، جو اچھی نیت والے لوگ ہوں گے، جو نبھانے والے لوگ ہوں گے، جو وفا کرنے والے لوگ ہوں گے، جو ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے لوگ ہوں گے، جن کے اندر منافقت نہیں ہوگی، جن کو منافقت نہیں آتی ہوگی، جو ہمیشہ رشتے نبھانے پہ یقین رکھتے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اس دنیا میں بہت توڑا جائے گا، بہت بری طرح توڑا جائے گا۔ اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے نا جو آپ کو بات بات کے اوپر ٹونٹ کرتا ہے، یا بات بات کے اوپر لفظوں سے وہ آپ کا دل توڑتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ مہارت رکھتے ہیں، تو آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو ان لوگوں میں سے نہیں بنایا جو لفظوں سے یا اپنی زبان سے یا اس طرح کے ٹونٹ مار کے لوگوں کا دل توڑتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کی اپنی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوتا، وہ سکون پا ہی نہیں سکتے۔ اور اگر خاص طور پہ آپ کا کبھی دل ٹوٹا ہے، تو میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایسے جو بندے ہوتے ہیں نا، ایسے اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، ان کا نصیب وہ بڑے پیار سے لکھتا ہے۔ جن لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو درد میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے۔ وہ یا تو ان سے ان کی من پسند چیز دور کر دیتا ہے، یا کسی مصلحت کے تحت وہ ان کو اپنے قریب لے آتا ہے، تھوڑی وقتی طور پہ تکلیف دے کے وہ آپ سے کسی کو دور کرتا ہے، اور پھر آپ اس کی طرف لپکتے ہیں، اور وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس بات پہ غم نہ کیا کریں کہ آپ کا دل ٹوٹا ہے، یا آپ کو کسی نے برا بھلا کہہ دیا ہے، یا آپ کو کسی نے ایسا ٹونٹ مار دیا ہے۔ یہ تو بہت بڑا ایک موقع دیا جا رہا ہے آپ کو آپ کے رب سے جڑنے کا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا دل توڑتا ہے نا، تو پھر اس دل کے اندر وہ دنیا کی محبت کو ختم کر دیتا ہے، اور اس دل میں صرف اور صرف ایک ہی محبت باقی رہتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اللہ کی محبت۔ اور جب آپ اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قدرت جو ہے یہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ اگر آپ خاموش رہ جائیں گے تو یہ قدرت بدلہ لے گی۔ اگر آپ معاف کر دیں گے تو قدرت آپ کو عزت دے گی، اور اگر آپ رشتوں کے اندر جھک جائیں گے تو یہ قدرت آپ کو بلند کر دے گی۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ تو کرتے ہیں، اس کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن وہ توکل نہیں کرتے جو اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا اور اس کے بعد پھر بھی آپ پریشان رہے، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، اور آپ کے دل میں ایسا سکون اتار دیا گیا کہ آپ پریشان ہی نہیں ہوئے اس کے بعد اس بات کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جس ذات کے آگے وہ بات رکھی ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اگر وہ چیز آپ کے نصیب میں ہوگی، آپ کے حق میں ہے، آپ کو مل جائے گی، اور اگر نہیں ملی، تاخیر ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فیصلہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور جو فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کسی بھی انسان کی کہ اس کو شدت سے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا موقع مل جائے، کیونکہ جو لوگ اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں پھر ان کے دل سے تمام دنیا کی جتنی بھی محبت ہے، جو بھی غرض ہوتی ہے، وہ نکال دی جاتی ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہی ایک چیز ہماری زندگی کا حاصل زیست ہوتی ہے، رب کی محبت کا مل جانا، رب کا مل جانا، یا رب کی محبت کی تلاش کرتے رہنا، یا اس کی طرف پلٹ جانا۔ اس کے علاوہ اور کوئی زندگی میں حاصل زیست چیز ہو نہیں سکتی، اور اگر ہے بھی آپ کو لگتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کو بھٹکانے کے لیے ہے۔ لوٹ کر ہم نے اسی ذات کی طرف آنا ہوتا ہے، اب وہ چاہے ہمارا دل توڑ کے ہمیں اپنے قریب کر لے، یا کسی مصلحت کے تحت ہمیں اپنے قریب کر لے، یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ٹوٹے دل والے ہیں نا لوگ، ان کے لیے ایک دفعہ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غم نہ کریں۔ آپ کو چنا گیا ہے، اور آپ کو وہ چیز ملنے والی ہے جو شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں ملتی۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔